برطانیہ میں جو کووڈ-19 کے تقریباً 50% کے کیسز ہیں وہ پاکستان سے بڑی ہیڈ لائنز چھپیں اور پورے میڈیا نے اس کو اٹھایا کہ حالانکہ جو ہیڈ لائنز تھی جو خبر تھی یہ بالکل مس لیڈنگ تھی، اس لیے کہ اس میں اس وقت سب سے زیادہ فلائٹس انڈیا سے آ رہی تھی۔ جو یہ اخبار ہے انہوں نے ایک بہت بڑی ایک ڈینجرس ہیڈ لائن لگائی ہے، مختلف پاکستانیز تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو انگلش نیبرز ہیں وہ ان کے ساتھ ان سے دور ہو گئے۔ برطانیہ کے دو بڑے اخباروں ڈیلی ٹیلی گراف اور ڈیلی میل نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اس سال جون میں پاکستانیوں کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسی ہیڈ لائن اخباروں میں چھاپی تھی جو مس لیڈنگ تھی، جو غلط تھی، اور یہ کہ اس میں جو پاکستانیز ہیں ان کے حوالے سے ریسسٹ الزامات لگائے گئے تھے۔ بہت ہی یہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو میڈیا ہے وہ خاص طور پر جہاں پر پاکستان کی بات آتی ہے اس کو وہ مختلف انداز میں چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اور جہاں پر پاکستان کا نام آئے اس کو اس حوالے سے خاص طور پر بعض اوقات نیگیٹیولی پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے اچھی خبر بن سکے، جس سے جو کلک بیٹ مل سکے، جس سے جو مختلف لوگ ہیں وہ خبر کو پڑھ سکے۔ کیونکہ پاکستان کو ایک اگر نیگیٹو لائٹ میں اس میں پیش کیا جائے گا تو شاید ان اخباروں کا خیال یہ ہے کہ اس سے ان کو جو ہے نا وہ ریڈرز ملیں گے، ان کو ریٹنگز ملیں گی۔ خبر یہ تھی کہ جولائی 2000 اس سال جولائی میں 26 جولائی کو ڈیلی ٹیلی گراف میں خبر چھپی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایکسکلوسیو کر کے یہ خبر چھاپی تھی کہ برطانیہ میں جو کووڈ-19 کے تقریباً 50% کے کیسز ہیں وہ پاکستان سے امپورٹ ہوئے۔ یہ تھی ہیڈ لائن، یہ اوریجنلی چھپی ڈیلی ٹیلی گراف میں، اور اس کے فوراً بعد یہی خبر پھر سن اخبار میں چھپی، یہی خبر ڈیلی میل میں چھپی، اور ڈیلی میل نے تو اس کو بہت بڑا کر کے پرومیننٹلی اسی سٹوری کو چھاپا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی ایک الارمنگ اور خطرناک بات ہے کہ جو برطانیہ میں جو کورونا کے جو کیسز ہیں، جو کووڈ-19 کے کیسز ہیں، وہ تقریباً 50% کی وہ صرف پاکستان کی وجہ سے، پاکستانیوں کی وجہ سے۔ خبر اصل میں کچھ اور تھی۔ یہ فگرز جو اس وقت دیے تھے پبلک ہیلتھ انگلینڈ کو، انگلینڈ جو یہاں کی جو پبلک ہیلتھ انگلینڈ نیشنل ہیلتھ سروس یا NHS کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اس نے دیے تھے، اور انہوں نے ان سے جب ڈیلی ٹیلی گراف نے پوچھا کہ پاکستان سے اس عرصے میں جو مختلف فلائٹس کھلی تھی، جب فلائٹس رکی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا، تو کیا فگرز مختلف ممالک سے، تو اس میں انہوں نے جو ٹیلی گراف کو مختلف ممالک کے جو پبلک ہیلتھ انگلینڈ ہے انہوں نے فگرز دیے جس میں انڈیا تھا، دوسرے ممالک تھے۔ ڈیلی ٹیلی گراف میں ان میں سے کوئی بھی فگرز کے نہیں چھاپے کہ کس ملک سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کورونا پازیٹیو ہے۔ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے جو 30 لوگ ایسے آئے ہیں تقریباً جو وہ ان کا جو فگر بن رہا تھا 3 ویکس میں، کہ 3 ویکس میں تقریباً ایسے 30 لوگ آئے ہیں کہ جو کورونا پازیٹیو ہیں۔ اس خبر کو جو اس وقت کا ڈیٹا تھا، جو دیگر ممالک تھے، وہ ممالک جن کا کم ڈیٹا آیا ان کے ساتھ ان کو ڈیلی ٹیلی گراف نے کمپیئر کیا اور یہ کہا کہ پاکستان کے جو نا 50% جو کیسز ہیں وہ پاکستان سے آتے ہیں۔ ہیڈ لائن میں اس وقت اخباروں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو 50% کا فگر ہے یہ صرف ایکچولی ایک اسپیسیفک 4 سے 5 ممالک کا کمپیریزن ہے، اور یہ کہ یہ صرف اور صرف تقریباً جو 20 دن کا ٹائم بنتا ہے اس کے درمیان کی جو کیسز ہیں جو ان دنوں میں فلائٹس آئی تھی وہ تھی۔ اس کی بنیاد پر بڑی ہیڈ لائنز چھپیں اور پورے میڈیا نے اس کو اٹھایا کہ پاکستان سے برطانیہ میں جو 50% کووڈ کے کیسز ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے آتے ہیں۔ حالانکہ جو ہیڈ لائنز تھی، جو خبر تھی، یہ بالکل مس لیڈنگ تھی، اس لیے کہ اس میں اس وقت سب سے زیادہ فلائٹس انڈیا سے آ رہی تھی، سب سے زیادہ اس وقت پاکستان سے کئی زیادہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے، مالدیپ سے، اور دنیا کے جو دیگر مختلف ممالک ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، اس سے آئے، اور مختلف جو گرم لوکیشن تھے، جو گرم ممالک ہیں وہاں سے آئے، اس لیے کہ لوگ اس وقت ہالیڈیز کر رہے تھے۔ لیکن ان اخباروں نے بہت کیئرفلی اس بات کو یقینی بنایا کہ انہوں نے ان ممالک کا نام نہیں لیا اور سنگل آؤٹ کیا گیا صرف اور صرف پاکستان کو۔ اس کے فوراً بعد جب یہ خبر چھپی تھی اس کے بعد جنگ اخبار میں، دی نیوز میں اور جیو پر میں نے تقریباً 5 سٹوریز کی تھی، اور ہم نے ایک پوری کیمپین رن کی تھی، اور اس کیمپین میں ہم نے مختلف لیبر ایم پیز تھے، کنزرویٹو ایم پیز تھے، ان کے خیالات یہ پبلک ہیلتھ انگلینڈ سے باقاعدہ طور پر میں نے انگیج کیا اوور تقریباً 1 مہینے تک ہم ان سے بار بار سوالات پوچھتے رہے، اور جس میں پبلک ہیلتھ انگلینڈ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے جو فگرز تھے وہ انہوں نے باقی ممالک کے بھی دیے، لیکن جو یہ اخبار ہیں انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کو اس میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا۔ جو مختلف اخبارات تھے انہوں نے پبلک ہیلتھ انگلینڈ پر الزام لگایا، اور اس حوالے سے ہم نے تقریباً 4 سے 5 سٹوریز کی جس میں ہم نے یہ کہا کہ جو یہ اخبار ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی ایک ڈینجرس ہیڈ لائن لگائی ہے۔ مختلف پاکستانیز تھے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی زندگیاں
خطرے میں پڑ گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو انگلش نیبرز ہیں وہ ان کے ساتھ ان سے دور ہو گئے ہیں, اور جنرلی جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں لوگ ان کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ شاید جو کووڈ-19 کی جو کیسز ہیں یہ پاکستانیوں کی وجہ سے, حالانکہ جو ریالٹی یہ تھی کہ اس وقت اگر انگلینڈ کے اندر دیکھا جاتا جس طرح کہ آج ہے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں سے پازیٹیو کیسز آ رہے تھے وہ ویسٹرن یورپ کے تھے, جو مختلف جو چاہے وہ اسپین ہو دوسرے ممالک ہوں, یہ وہ ممالک ہیں جو فرانس ہو جو برطانیہ کی قریب ترین ہے, وہاں سے کیسز بہت زیادہ پازیٹیو آ رہے تھے. لیکن وہاں پر اس وقت نام صرف پاکستان کا لیا گیا چونکہ وہ سٹوری پاکستان کا نام ہیڈ لائن ہونے سے اور نیگیٹو سٹوری ہونے سے وہ زیادہ پڑھی جاتی ہے, بکتی زیادہ ہے. اس بنیاد پر جب یہ سارا ہم نے وہ کیمپین کی, اس کے بعد جو مسلم کونسل آف برٹن کی ایک ایفیلیٹ آرگنائزیشن ہے سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ, اس نے اس کے بعد رابطہ کیا جو انڈیپینڈنٹ پریس اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن ہے جو اخباروں کو ریگولیٹ کرتا ہے, ٹی ویز کو نہیں, جو اخباروں کو ریگولیٹ کرتا ہے, ان کے خلاف کمپلینٹ سنتا ہے. ان کو ہم نے سارا مٹیریل پرووائڈ کیا کہ ہماری کیا فائنڈنگز ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں, اور کس طرح سے یہ پاکستان کو ایک ریسسٹ اور نیگیٹو ٹرمز میں پیش کیا گیا. آئی پی ایس او نے اس کے بعد انویسٹیگیشن کی, ان اخباروں سے انہوں نے سوالات پوچھے اور ان سے کہا کہ اسپیسیفکلی انہوں نے یہ مس لیڈنگ ہیڈ لائنز کیوں لگائی تھی. آئی پی ایس او نے اس میں مکمل طور پر انہوں نے اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا, اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو آئی پی ایس او انہوں نے اب اپنی فائنڈنگز دی ہیں. ان فائنڈنگز کے بعد انہوں نے جو ڈیلی میل ہے اور ڈیلی ٹیلی گراف ہے, میل آن لائن, انہوں نے اب باقاعدہ طور پر میل آن لائن نے اپنی ویب سائٹ پر اب یہ کریکشن چھاپی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مس لیڈنگ ہیڈ لائن لگائی تھی, وہ ہیڈ لائن صحیح نہیں تھی, اور یہ خبر غلط تھی کہ صرف اور صرف پاکستانیوں کی وجہ سے کووڈ-19 کے کیسز پھیلے ہیں. جو میل اخبار ہے اس نے 2 جگہ پر اس نے سب ہیڈ لائن بھی لگائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو فٹ نوٹ ہے وہاں پر اس نے جو ڈیلی میل ہے انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے. ڈیلی ٹیلی گراف جس نے اوریجنل اسٹوری لکھی تھی اس نے جو آئی پی ایس او اس سے وعدہ کیا کہ وہ ٹویٹ بھی کریں گے, جو اب اخبار ٹویٹ کر چکا ہے. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس وقت جو خبر چھاپی تھی وہ بالکل مس لیڈنگ اور فالس ہیڈ لائن تھی, اور اس ہیڈ لائن میں جو امپریشن دیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستانی ذمہ دار ہیں برطانیہ میں کووڈ-19 کے کیسز کے, اور یہ کہ یہ بات جو ہیڈ لائن تھی اس نے مس لیڈنگ امپریشن دیا اور یہ ایک ڈینجرس امپریشن تھا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی گراف نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو یہ ہیڈ لائن یہ نہیں لگانی چاہیے تھی, اور اب ٹیلی گراف نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹو جو ڈیٹا تھا وہ اٹھایا, یعنی ان کو جو پورا ڈیٹا باقی ممالک کا ملا تھا اگر وہ والا ڈیٹا بھی چھاپ دیتے تو پھر پاکستان کا نام تو کہیں بہت باٹم میں آنا تھا, لیکن وہ اس سارے ڈیٹا کو سپریس کیا گیا اور صرف ایک جو اسپیسیفک ڈیٹا اور ان ممالک سے کمپیریزن کر کے لگایا گیا جن کے کیسز کم تھے. یہ بڑی کامیابی اس حوالے سے ہے کہ ان اخباروں نے مانا ہے کہ یہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستانیوں کو اور پاکستان کو ٹارگٹ کیا, لیکن اس کی جب لیگل انگیجمنٹ ہوئی جو وے فارورڈ یہی ہے کہ ایسی کبھی کوئی خبر آئے اس کو اگر لیگلی اس کو انگیج کیا جائے, جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے رکھا جائے اور یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ کس طرح سے جو فیکٹ ٹوسٹنگ ہوئی ہے یا کس طرح سے خبر کو جو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا ہے کہ ایک جو سرٹن نیریٹو ہے اس کو سوٹ کیا جائے, تو اس کے ڈیفینیٹلی جو پازیٹیو نتائج آتے ہیں, جیسا کہ اس سٹوری میں ہے کہ ان اخباروں نے نہ صرف اب یہ اپالوجی چھاپی ہے بلکہ انہوں نے وہ کریکشن بھی کی ہے, اور جو اپنے جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جو خبر ہے اس کے اوپر اپالوجی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب اس وہاں پر کریکٹ ڈیٹا بھی پبلش کیا ہے.